السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک نیا ناول پڑھنے والی ہوں۔ اس ناول کا نام ہے داستان حیات، جس کی رائٹر ہیں زہرا بنت خالد۔ اتنا کوئی اچھا ناول لکھا ہے نا انہوں نے کہ میں تو بہت زیادہ فین ہو گئی ہوں اس ناول کی۔ مطلب مجھے یہ ناول اتنا اچھا لگا تھا نا جب میں نے اسے پڑھا تھا۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جو ہر ڈائمینشن سے گزرتا ہے۔ مطلب آپ کو اس میں روم کام بھی مل جائے گی، اور فیملی بیسڈ ہے یہ ناول، اور ایموشنل بھی ہے۔ مطلب اس میں ہر طریقے کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ تو مجھے تو یہ بہت ہی پسند تھا۔ یہ ملٹیپل کپل بیسڈ ہے اور فیملی بیسڈ بھی ہے اور کزن بیسڈ ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی۔ اور جب میں نے اسے پڑھا تھا نا تو میں نے سوچا تھا میں اس کو آڈیو کور ضرور کروں گی۔ پھر میں نے اب اس کی رائٹر سے پرمیشن بھی لی، اس ناول کی رائٹر سے، اور وہ اتنی سویٹ ہیں کہ انہوں نے مجھے فوراً سے پرمیشن دے دی۔ وہ بولی جی آپ کر سکتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو بھی یہ ناول بہت اچھا لگے گا۔ جگہ لاہور، کائناٹ اکیڈمی۔ گولڈن نشیلی آنکھوں میں پریشانی کے نمایاں تاثرات لیے وہ ایک نہایت وسیع ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، دل میں اپنی کامیابیوں کی دعائیں کرتے ہوئے۔ اس کی نظر سامنے 3 فٹ 6 انچ اونچی اسٹیج پر جمی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑے ہو کر پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر کے آئی تھی۔ اٹس دا موسٹ اویٹنگ مومنٹس آف ٹوڈیز کمپٹیشن، سو لیٹس اناؤنس اٹ۔ ہال میں ایک رعبدار آواز گونجی تھی، اور اس نے اس آواز کے ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھی۔ کائناٹ اکیڈمی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان اینوئل اردو ڈبیٹ کمپٹیشن۔ کائناٹ اکیڈمی نے سالانہ اردو تقاریر کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ پی ای کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اعلان پر اس نے زور سے آنکھیں میچھی اور پھر پٹ سے کھول دی۔ ان آنکھوں میں خوشی تھی، جوش تھا اور ایک سحر تھا۔ اب حیات شہیر اور لارب مزمل کا نام پکارا جا رہا تھا اور اسٹیج پر آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ وہ دونوں نہایت سلیقے سے جگہ سے اٹھی اور اسٹیج پر جاتے ہوئے اپنے ہم جماعتوں سے مبارکباد موصول کرتے ہوئے گزر گئیں۔ اسٹیج پر پہنچی جہاں کائناٹ اکیڈمی کی پرنسپل پہلے سے موجود تھی۔ گرم جوشی سے حیات اور لارب کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے ان کی دائیں جانب کھڑی ہو گئیں۔ ججز اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بائیں جانب ہاتھوں میں ٹرافی تھامے ان کی جانب بڑھ رہے تھے، اور اس لمحے کو کیمرے میں قید کروایا تھا۔ جیسے ہی حیات اور لارب کا ہاتھ ٹرافی پر گیا تو ہال میں موجود طالبات کا جوش 7ویں آسمان کو چھونے لگا، اور پورے ہال میں جوش سے بھرے نعرے لگنے لگے۔ اس نے بولنا شروع کیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ I just want to say that ٹرافی لینے والا ہی چیمپئن نہیں ہوتا، یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر 500 لوگوں کے سامنے بولنے والا شخص چیمپئن ہوتا ہے۔ ایکچولی وہاں ہال کے اس کونے میں بیٹھ کر حیات نے بنا اس طرف دیکھے ہال کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کھڑے ہوئے شخص پر تبصرہ کرنا بہت آسان بات ہے، اس لیے میرے نزدیک ہر وہ اسٹوڈنٹ چیمپئن ہے جو یہاں کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے، اور میں حیات شہیر آپ کو آپ کے چیمپئن ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یس، یو آر دا ریئل چیمپئنس۔ حیات نے بات کے آخر میں اپنے مائک والے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا اور مائک کو درمیانی 2 انگلیوں سے پکڑا، ایسے کہ انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور سب سے چھوٹی انگلی کو بلند رکھا تھا۔ یہ اس کے مطابق چیمپئنز کا سمبل تھا شاید۔ ہال میں تالیوں کا شور برپا ہو گیا۔ پی ای بی، پریسبائٹیرین ایجوکیشن بورڈ، ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ تھی۔ اس کے اندر پورے پاکستان میں 14 اسکولز تھے جو مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ ان 14 اسکولز کے درمیان مقابلے مقرر کیے جاتے تھے، جن میں سے ایک تقاریر کا مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں ہر سال ایک موضوع منعقد کیا جاتا تھا اور اس بارے میں پہلے سے باخبر کر دیا جاتا تھا۔ ہر اسکول کے 2 طالبہ میں سے ایک موضوع کے خلاف دلائل پیش کرتا تھا اور دوسرا اپنے دلائل موضوع کی حمایت میں پیش کرے گا۔ آج اسی سالانہ مقابلے کا دن تھا اور حیات شہیر بلوچ جیسی قابل ڈیبیٹر کے لیے یہ عام بات تھی۔ ہر سال کی طرح اس نے اس بار بھی ججز کو اپنے دلائل سے متاثر کر کے ٹرافی پر اپنا حق جما لیا تھا۔ سنگلاہال کے اسٹوڈنٹس کی اسپیچ بھی اچھی تھی۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد وہ بیک بینچرز کا ٹولہ گراؤنڈ میں بیٹھے بریانی سے انصاف کر رہے تھے جب حیات نے تبصرہ کیا، ہاں مجھے وہ ہر مرتبہ خاصا امپریس کرتے ہیں۔ لارب نے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ اندر اتارتے ہوئے کہا، حیات یقین جانو اس بار بھی تم نے کمال کر دیا،
میں تو تمہاری مرید ہو گئی ہوں، ماہا نے حیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جو وہ تقریباً ہر 2 منٹ بات کر رہی تھی۔ مگر میں ایسے ویسے لوگوں کو شاگردگی میں نہیں لیتی۔ حیات نے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور پھر حیات، لارب اور علیزے کے کہہ کے ہوا میں بلند ہوئے۔ ماہا تو تعریف کر کے پچھتائی، یہ سب چھوڑو، ٹریٹ ہماری۔ علیزے نے حیات اور لارب کو دیکھا جو سکون سے بریانی ختم کر کے کولڈ ڈرنک پینے میں مصروف تھی۔ لنگر کھلا نہیں، منگتے پہلے آ گئے، حیات اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ تم دونوں حکم کرو، ٹریٹ میں کیا لوگے؟ لارب سر جھکا کر تابعداری سے بولی، ہاں میرے حصے کی ٹریٹ بھی لارب کے کھاتے میں، آفٹر آل میں نے دی، لارب نے دی، ایک ہی بات ہے۔ حیات نے شرارت سے کہا، نہ ایسے تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، اس معاملے میں کوئی بھائی چارہ یا بہن چارہ نہیں۔ علیزے نے ٹریٹ ڈوبتی ہوئی دیکھی تو احتجاج کیا، اچھا تم لوگ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ اس بار حیات مذاق کو سائڈ پر رکھ کر بولی، یار آج تو نہیں، کل کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے، کیونکہ اب گھر جائیں گے، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ماہا نے سنجیدگی سے کہا، ایز یو وش، اب تو منڈے کو ہی ملیں گے تو تب ڈیسائیڈ کر لینا۔ لارب نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بات ختم کی اور تبھی اسکول کا گارڈ حیات کو عمیر شاہر کے آنے کا پیغام دے کر چلا گیا۔ حیات سب کو خدا حافظ کہہ کر اٹھنے لگی تو لارب سے پوچھا، تم نے کب جانا ہے؟ یارا پتہ نہیں، ڈرائیور آیا تھا مگر ہم ہال میں ہی لیٹ ہو گئے تو انتظار کر کے چلا گیا۔ چلو میں عمیر بھائی سے کہہ کر چھڑوا دوں گی۔ حیات کے کہنے پر لارب بھی بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھ گئی۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی بیسٹ اسپیکر کی ٹرافیز تھیں جو بڑی ٹرافی کے بعد ان کو تھمائی گئی تھی۔ بڑی ٹرافی تو اسکول کے آفس میں ہی رکھی جاتی تھی جسے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے گیٹ کے پاس جا رہے تھے کہ حیات کو شرارت سوجی، ہم عمیر بھائی پہ پرینک کریں؟ اس نے رک کر آنکھوں میں چمک لیے لارب کو دیکھا جو ہمیشہ ایسے کاموں میں اس کی ساتھ ہی رہی تھی۔ کیا پرینک؟ ہم افسردہ چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے، عمیر بھائی کے پوچھنے پر کہیں گے کہ ہم اس مرتبہ کمپٹیشن ہار گئے۔ حیات نے پرجوش انداز میں سارا منصوبہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے مگر ٹرافیز کا کیا؟ بیگ کس دن کام آئے گا؟ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ کندھے سے اتارا، اپنی اور لارب کی ٹرافیز بیگ میں ڈالی اور لارب کی دائیں جانب چلنے لگی۔ ویسے کیا عمیر بھائی یقین کر لیں گے ہماری بات پر؟ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف چل رہی تھی کہ عادتاً اس نے اپنی ہائی ٹیل کو ہاتھ سے کسا۔ کیمرہ رول ایکشن۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر قدم رکھا، حیات نے پرجوش انداز میں کہا، ایسے کاموں میں حیات شاہر بہت ٹیلنٹڈ مانی جاتی تھی۔ افسردگی ان کے چہروں پر ایسے پھیلی جیسے وہ سچ میں ہار گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ السلام علیکم چھوٹیو، کیا بنا؟ عمیر کی تجسس سے بھرپور آواز گاڑی میں گونجی۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ گرے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھیں کالی تھیں اور کہیں سے بھی نقوش حیات کے ساتھ نہ ملتے تھے۔ عمیر بھائی، ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، خیر جانے دے، جواب دینے والی لارب تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ میں مان ہی نہیں سکتا تم لوگ نہیں جیتی۔ میں پوری طرح پیچھے گھوم کر ان سے مخاطب ہوا اور حیات کو دیکھا جو گاڑی کے شیشے سے باہر کی دنیا کو دیکھنے میں مگن تھی۔ بس بھائی، قسمت مہربان نہیں رہی تھی اس بار۔ اب بھی جواب لارب کی طرف سے آیا تھا۔ حیات، لارب، آپ دونوں مجھے سیدھے سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ عمیر سنجیدگی سے بولا۔ عمیر بھائی، ہونا کیا ہے؟ لارب کی بریانی میں بس ایک بوٹی نکلی ہے، بس اس کا دکھ لڑکی کو کھایا جا رہا ہے۔ حیات آنکھوں میں معصومیت سجائے بولی، واٹ؟ سارا ماجرا تو تب سمجھ آیا جب یکدم سے گاڑی میں دونوں کے کہہ کے گونجے، اف ڈرامے باز، توبہ ہے۔ عمیر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ کو کیا لگا ہم دونوں ہارنے والوں میں سے ہیں؟ حیات نے فخریہ انداز اپنایا، نہیں مگر تم لوگوں کی ایکٹنگ، توبہ ہے۔ عمیر نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور ہنستے ہوئے گاڑی چلا دی۔ ماشاءاللہ بول دیا کریں، کیوں نظر لگانی ہے؟ لارب شوخی سے عمیر کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ مسکرا دیا۔ پھر حیات اور لارب کی مسلسل چلتی زبان تھی اور عمیر کے معصوم کان پورے فنکشن کے قصے گوش گزار کر دیے۔ لارب مزمل اور حیات شاہی کی دوستی 9 سال پرانی تھی۔ ماما سے مل لو۔ لارب نے گاڑی سے اتر کر شیشے پر جھک کر حیات کو آفر دی۔ نہیں یار، پھر کسی دن آؤں گی، ابھی ٹائم لگ جانا ہے اور پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔
لارب ٹھیک ہے کہہ کر اپنی ٹرافی اس سے لے کر عمیر کا شکریہ ادا کرتی چل دی۔ السلام علیکم شہر ولا والو، وہ چیختی ہوئی لان سے گزر کر گھر میں داخل ہوئی۔ حیات سیدھا کچن میں لپکی، جانتی تھی سعدیہ بیگم وہی موجود ہوں گی۔ ہر ماں کی سب سے بڑا اسٹے کرنے والی جگہ کچن۔ سعدیہ بیگم، سعدیہ بیگم، حیات شوخی سے ان کے گلے لگی۔ اس سے پہلے کہ حیات کچھ کہتی، سعدیہ بیگم نے لاڈ سے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا محبت سے ماتھا چوما۔ کیا ماما، آپ کو ایسے پتا؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے آپ کو غیب کا عمل ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے۔ حیات جب پھر سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی تھی، ماں کے کہنے پر فریج بند کر کے بوتل ہاتھ میں لیے ان تک پہنچی جو سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ کدھر جانا ہے؟ حیات نے بھوے سکڑی۔ بتایا تو ہے، تمہاری خالہ کی طرف۔ کیوں، آج کچھ خاص ہے کیا؟ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سعدیہ شاہیر کچن سمیٹ کر حیات کو لیے ساتھ چل رہی تھی۔ حیات اور بنش کے مشتر کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر رکی اور ہدایت دی، حیات اس مرتبہ بلا وجہ نہیں لڑنا تم نے ایان سے۔ حیات نے اس کا نام سن کر ناک سکیڑا۔ ویسے ماما، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اس نے قدرے جاسوسی لہجے میں کہا۔ یہ دماغ لڑانے اور جاسوسی کرنے والا کام تم ISI پر چھوڑ دو اور جاؤ اب فریش ہو جاؤ، میں زرینہ کو کہہ کر کپڑے نکلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور حیات کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بنش کی چھٹی تھی تو اسے لگا وہ سوئی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑی، ایک زوردار آواز ہوئی، واہ بھائی، اتنی تیاریاں کس چیز کی؟ کیا میری سرپرائز منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہ شوخی سے کہتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے منگنی کی، لڑکی تو منا لو۔ آیت نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ منا لو نہیں، پٹا لو۔ یہاں ہوئی جناب حاذق کی انٹری۔ یار تو منہ بند رکھنے کا کتنا لے گا؟ وہ زج ہوا، ہر بار غلط ٹائم پر آتا تھا۔ اوئے، یہ منہ بند رکھنے والا مذاق نہیں۔ حاذق نے اسے گھورا۔ تم دونوں باہر جا کر بحث کر لو، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ آیت نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا بتاؤ تو کون آ رہا ہے جس کے لیے آیت میڈم خود کچن میں گھسی ہیں؟ وہ بھائی ہی کیا جو بہن کو 24 گھنٹے بہن کام کرتے دیکھ بھی لے، پھر بھی ہر حرام ہونے کا تانا نہ دے۔ خالہ آ رہی ہیں، آیت نے چہک کر بتایا۔ یہ عنایت خالہ جان کے لیے نہیں ہو سکتی، ضرور وہ چھپ کر ہی آ رہی ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ خبردار ایان، جو اس بار تم نے حیات کو کچھ بھی کہا تو۔ آیت نے دھمکی دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چمچ جس سے وہ پاستا کے انگریڈینٹس کو مکس کر رہی تھی ایان کو دکھائی۔ او ہو، چھپکلی کی چمچی، بھاگ حاذق، ایان کہتے ساتھ ہی بھاگ گیا اور آیت پاؤں پٹکتے پاستے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آیت افتخار اور حیات شاہیر ہم عمر و خالہ زاد تھے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں بہنوں سے زیادہ پیار تھا۔ یار آج تو چھپکلی آ رہی ہے، خوب مزہ آئے گا، ایان نے بیڈ پر چھلانگ لگا کر لیٹتے ہوئے کہا۔ کاہے کا مزہ؟ حاذق نے شکی انداز سے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ اسے تنگ کرنے کے بعد ملنے والا سکون، دنیا میں اس سکون کا مقابلہ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں سکون نہیں ملتا؟ مجھ سے پوچھو، ایک چھپکلی جیسی کزن رکھ لو، اسے تنگ کرتے رہو، اس کا سکون برباد کرتے رہو اور خود سکون کماتے رہو۔ وہ کوہنی کے بل بیڈ پہ بیٹھے فلسفے جھاڑ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، تم تنگ کرتے ہو تو وہ تم سے 4 ہاتھ آگے ہے، تم شیطان ہو تو وہ تمہاری اماں۔ مت بھولو آخر بار کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ۔ حاذق کو کہاں ہضم ہو رہی تھی اپنے جگری یار کی تعریف، وہ بھی اس کے منہ سے۔ او ہاں یار حاذق، مجھے یاد آیا، پچھلی بار کا بدلہ پینڈنگ پر ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر حاذق نواز اور ایان افتخار کے پلانز ظاہر سی بات ہے حیات کے خلاف جنگ کی تیاری کے برابر ہوتے ہیں۔ ایان افتخار، دبلا پتلا مگر فٹ، 12ویں کلاس کا طالب علم، حیات سے 3 سال بڑا تھا، مگر آپس میں بھائی چارہ ہونے کے بجائے تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہیں۔ بلکہ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بھی یہ 2 نفوس ہی ہوں گے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پرانکس کرنا اور سکون سے نہ بیٹھنے دینا ان دونوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔
اگر کوئی کھٹا ان کو بیٹھے دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ اگلے ہی منٹ یہاں جنگ کے میدان والا حشر برپا ہوگا۔ آج بھی شاید کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، شاید۔ جیسے ہی اس نے رخ موڑا، زوردار آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس پر حملہ ہو گیا ہو، اور حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہر ولا کی دوسری لاڈلی بنش شاہیر تھی، اور اس کا ہر پنگے میں ساتھ دینے والا عبداللہ شاہیر۔ سرپرائز! دونوں مل کر چیخے تھے، اور پارٹی پاپ اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ کنگریچولیشنز ٹیم! بنش اور عبداللہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو پٹاخو! اس نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتا تھا ہماری چیمپ ضرور جیتے گی، بنیش نے بچوں کے انداز میں کہا۔ الحمدللہ، حیات مسکرا دی۔ آ جائیں اب عمیر بھائی اور مما جان، عبداللہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ او ہو، تو یہ سب ملی بھگت تھی؟ حیات نے مسکرا کر کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، سعدیہ بیگم نے پیار دیا۔ چلیں اب آ بھی جائیں، بنش چلائی۔ رکو بابا کو کال کر لوں، عمیر نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا، کنگریچولیشنز! کال لگتے ہی شاہر بلوچ کی آواز ابھری، جو کہ اس وقت بحرین میں اپنے آفس کیبن میں بیٹھے تھے۔ تھینک یو شہیر صاحب، حیات نے خوشی سے جواب دیا۔ حیات جیسے ماں کو ان کے نام سے بلاتی تھی، ویسے ہی باپ کو بھی ان کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ پراؤڈ آف یو مائی سن، شاہر صاحب نے جواباً کہا، اور وہ مسکرا دی۔ بس ایک یہی جملہ سننے کے لیے تو وہ ایسے کاموں میں آگے آگے رہتی تھی۔ آ بھی جائیں، بنش کیک کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ بےتاب تھی۔ وہ حیات کو کھینچ کر صوفے پر لے گئی۔ سامنے ٹیبل پر پھول بکھرے پڑے تھے، اور وہ سب گلابی تھے، کوئی ایک بھی سرخ نہیں تھا، کیونکہ حیات صرف گلابی پھولوں کی دیوانی تھی۔ پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت چاکلیٹ کیک سجا تھا، جس پر انگریزی میں چامپ لکھا تھا۔ حیات نے خوشی سے کیک کاٹا اور سب کو کھلایا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے تھی۔ یہ تھا شاہر ولا اور اس کے افراد کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جنہیں وہ بڑھا چڑھا کر مناتے تھے۔ شاہر بلوچ، جو گھر کے سربراہ تھے، پھر تھی سعدیہ بیگم، شاہر بلوچ کی زوجہ محترمہ، اور ان دونوں کی ساری زندگی کی کمائی، عمیر شاہر، حیات شاہر، عبداللہ شاہر اور بنیش شاہر۔ عمیر شاہر بلوچ 21 سال نوجوان، جو کہ اپنی یونیورسٹی لائف کے دورے میں تھا اور بزنس مینجمنٹ پڑھ رہا تھا۔ پھر تھی 5 سال چھوٹی شاہر ولا کی لاڈلی حیات شاہر بلوچ، پھر اس سے 2 سال چھوٹا عبداللہ شاہر بلوچ، اور سب سے چھوٹی شاہر ولا کی دوسری لاڈلی بنیش شاہر بلوچ، اور یہی 4 سعدیہ بیگم اور شاہر بلوچ کی کل کائنات تھے۔ اولاد ماں باپ کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ ساری انجوائمنٹ اپنی جگہ۔ بنش میڈم، میں نہانے جا رہی ہوں، اور جب میں کمرے میں واپس آؤں تو یہ پہلی والی حالت میں ہو۔ حیات حکم سنا چکی تھی۔ ماما، زرینہ بھی کہاں ہے؟ اور کپڑے نکال دیں پلیز۔ حیات ماں سے مخاطب ہوئی اور ان کو بھی کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ ابھی تک اسکول یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ بنش کا منہ لٹک گیا۔ ہاؤ روڈ! آپ ہی تھینکس بولنے کے بجائے حکم چلا کر چلی گئی۔ بنش صدمے سے بولی، اور اس بات پر سب ہنس دیے۔ تم جاؤ، میں زرینہ کو کہتی ہوں، اور جاتے ہوئے زرینہ کو میرے پاس بھیج دو۔ پتہ نہیں کدھر رہ گئی۔ وہ ملازمہ کو بلانے کا کہہ کر حیاتی کپڑے نکالنے وارڈروب کی طرف آ گئی۔ وہ ملازمہ تھی ہی کب، گھر کے سب بچے ان کی عزت کرتے تھے۔ وجہ زرینہ کا کئی سال سے شاہر ولا والوں کے ساتھ ہونا تھا۔ سب جلدی سے تیار ہو جاؤ، 6 بجے ہم جا رہے ہیں تمہاری خالہ کی طرف۔ سعدیہ بیگم نے سب کو بتایا اور زرینہ کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ سب تیار ہونے کے لیے نکل گئے۔ سب ریڈی ہے؟ ایان نے حاذق سے پوچھا۔ آل سیٹ باس، حاذق نے کسی اسسٹنٹ کی طرح جواب دیا۔ باس کے بچے، ماچس کہاں ہیں؟ اس نے ماچس نپا کر حاذق کو گھورا جو مطمئن کھڑا تھا، اور ایان کے کہنے پر جھٹ نیچے بھاگا۔ تمہیں تو میں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا چھپکلی، یہ ایان افتخار کا خود سے وعدہ ہے۔ ایان نے ایک عزم سے خود سے کلام کیا۔ حاذق، اس بار مزہ آئے گا، قسمیں پچھلی مرتبہ کیسے ذلیل کیا تھا اس چھپکلی نے۔ ایان نے حاذق کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا، جو ابھی ابھی ماچس لایا تھا۔ یار ویسے بہن ہے ہماری، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تجھے پتا ہے وہ اس چیز سے ڈرتی ہے۔ حاذق نے افسوس سے کہا، او ہیلو، بہن ہوگی تیری، میں کبھی اس چھپکلی کو اپنی بہن نہ بناؤں۔ ایان نے دانت پیستے ہوئے کہا، بہن نہیں تو کیا بنائے گا؟
حاذق نے دانتوں کی نمائش کی. دشمن؟ میں کیسے مانوں؟ شکل گم کر اپنی. ایان یہ کہہ کر خود ہی وہاں سے چلا گیا. پیچھے حاذق کا کہا وہ بخوبی سن سکتا تھا. میر ہاؤس میں افتخار میر اور ان کا چھوٹا بھائی نواز میر رہائش پذیر تھے. افتخار میر کے 3 بچے تھے. بیوی نفیسہ افتخار نرم مزاج خاتون تھی. بڑا بیٹا واصف افتخار تھا جس نے افتخار میر کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رکھا تھا. واصف سے چھوٹا ایان افتخار میر تھا جو کچھ کر گزرنے کی چاہ میں باپ کے بزنس میں آنے سے پہلے دن سے ہی انکار کر چکا تھا. گھر کے سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی آیت افتخار تھی جو حیات کی ہم عمر تھی. دوسری طرف نواز میر کی فیملی 4 افراد پہ مشتمل تھی. ان کی زوجہ سامیہ نواز تھی اور بڑا بیٹا حاذق نواز میر تھا جو کہ ایان کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی ہانیہ نواز جو کہ آیت اور حیات سے 1 سال بڑی تھی. اور یہ تھے میر ہاؤس کی رونق کا سبب. بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی مزید کامیابی عطا فرمائے. آیت چہک کر اس کے گلے لگی تھی. تھینک یو جانی، وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی. شاہیر ولا والے افتخار ہاؤس پہنچ گئے تھے. حیات سب سے باری باری ملی اور پھر ایان کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا گیا. وہ اس کی جانب بڑھی اور اسے مخاطب کرنے کے بجائے ساتھ کھڑے حاذق حال احوال دریافت کرنے لگی. ایان نے اسے دیکھا جو نیلی جینز پر لیمو رنگ کا ٹاپ پہنے اسٹالر بے پرواہی سے گلے میں ڈالے سب سے مل رہی تھی. ایان نے بھی اسے اگنور کر کے سعدیہ بیگم کے گلے میں لاڈ سے باہیں ڈال دی. ان کے اس طرح ایک دوسرے کو اگنور کرنے پر واصف و عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ ہنسنے لگے. زمین و آسمان ایک ہو سکتے تھے مگر ایان اور حیات کی صلح نہیں ہو سکتی تھی. نفیسہ کے گھورنے پر وہ مجبوراً اس کے پاس گیا. کنگریچولیشنز شکلی، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا. شکریہ بندر، حیات نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو گھورنا اپنا فرض سمجھا. سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھے. اس سے زیادہ دیر مہذب نہ بنا گیا تو آیت کو اٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی اٹھ گئی. افتخار میر، واصف عمیر اور حاذق نواز میر بیٹھے سیاست اور بزنس کو کھول چکے تھے. پتہ نہیں آدمی کیسے سیاست پر لمبی بحث کرنے بیٹھ جاتے تھے. دوسری طرف سعدیہ، نفیسہ اور سامیہ بھی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں. بچہ پارٹی ساری وہاں سے ہولے ہولے کھسک گئی. وہ آیت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایان، حاذق، ہانیہ، عبداللہ اور بنیش پہلے ہی ڈیرا جمائے بیٹھے تھے. اس کے آتے ہی حاذق ڈرامائی انداز میں بولا، او ہو زہر نصیب، ہمارے غریب خانے پر تشریف لانے کا شکریہ. ڈرامے نہ کرو، یہ میرا کمرہ ہے. آیت نے کمرے پر ہاتھ جمائے. ڈیئر کزن، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی ٹیلنٹڈ کزن ہمارے نالائقوں کے ٹولے میں ہیں. حاذق نے معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑا. مجھے ایان کو اٹھا کر خود بستر پر جگہ بنا کر بیٹھی تھی. اس کے اس ڈرامے پر بالکل کان نہیں دھرے. کام بولو، مکھن پہلے ہی کافی مہنگا ہے، یوں ضائع مت کرو. وہ جانتی تھی بلا وجہ تو تعریف ہونے سے رہی. ٹویٹ، پتا تھا میں کون سا ڈی کپ جیت کر آئی ہوں. حیات نے لاپرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے کہا. چل حاضی، چھت پر چلیں. تو بھی کس کے منہ لگ رہا ہے؟ ایان کب سے اسے گھور رہا تھا کہ پوائنٹ پر آئے. وہ کسی طرح حیات کو چھت پر لے جانا چاہتے تھے. فار ریونج یا کچھ اور؟ ہاں چل، صحیح کہہ رہا ہے، موسم اچھا ہے، انجوائے کرتے ہیں. حاذق نے بھی اٹھتے ہوئے کہا. بنیش اور عبداللہ نیچے چلے گئے کیونکہ ان کو لفٹ کروا ہی نہیں رہا تھا کوئی. ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے. چلو حیات، ہم بھی چلتے ہیں. ہانیہ بھی ان کے ساتھ پلان میں شامل تھی. چلو ٹھیک ہے. وہ اس کی ہاں سن کر مطمئن ہو گیا اور چل دیا. حاذق اور ایان نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا. چھت پر جب وہ پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیات کی آنکھیں پھیل گئیں. آیت کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. سامنے کونے میں ٹیبل پڑا تھا جس پر کیک سجا تھا، چاکلیٹ کیک، اور ارد گرد فیری لائٹس تھی. اس نے مڑ کے آیت کو دیکھا. اس نے شانے اچکا دیے کہ ناٹ فرام مائی سائڈ. اس سے کسی قسم کی ایسی کوئی امید نہیں تھی. وہ حیرانی سے مڑی اور ایان کو دیکھا کیونکہ ایان ہی کا پلان تھا. اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی اس کے فتح کے تاثرات سے. چلو، ایان نے کہا اور خود بھی چلنے لگا. کیک پر لگی موم بتی جلانے تک وہ ٹیبل کی دوسری جانب آ چکی تھی. حیات نے کیک کاٹا مگر بس کیک ہی کاٹا تھا کہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. وہ آوازیں ہی ایسی تھیں.
اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک کا ٹکڑا فوراً واپس رکھا اور قدموں کی طرف دیکھا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں فیری لائٹس کے ساتھ پٹاخوں کا اس نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا کہ کسی پروفیشنل کا کام لگتا تھا۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس چیز پر دھیان ہی نہیں دے پائی۔ حیات نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے پٹاخوں کی لڑی کو آگ لگانے لگا تھا۔ ایان نو! اس نے کہہ کر وہاں سے فوراً ہٹنا چاہا، مگر ایان نے پھرتی سے ماچس لگا دی۔ آگ ملنے کی دیر تھی، پٹاخوں کی آواز میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ آیت مسلسل ایان اور حاذق کو یہ روکنے کے لیے کہہ رہی تھی جسے وہ سرے سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ ہانیہ کھڑی حاذق لوگوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ایان کے بچے، اسے روک لو ورنہ تم نے آج میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جانا ہے، حیات نے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ پٹاخوں کے شور کی وجہ سے اسے قدرہ اونچا بولنا پڑا تھا۔ او ہو حاذق، دیکھ ذرا اس چھپکلی کو، اکڑ ابھی تک نہیں گئی۔ اس نے حاذق کے کندھے پر پاسو ٹکاتے ہوئے کہا۔ ایان میرے پیارے بھائی، پلیز اسے ڈر لگتا ہے، یہ سب بند کرو پلیز، آیت نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جب انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ کچھ سوچ کر نیچے بھاگی۔ واصف بھائی بند کریں اسے پلیز۔ وہ پیچھے سے آتے واصف کو دیکھ کر بولی جسے آیت بلا کر لائی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، پاگل ہو تم لوگ؟ واصف نے غصے سے کہا اور حیات کی طرف قدم بڑھائے۔ ناٹ اگین روح، حاذق اور ایان نے ایک زبان کہا تھا۔ واصف پٹاخوں کی لڑی کو دور پھینکتے ہوئے حیات کو سائڈ پر لے آیا۔ آیت بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ ایان، حاذق، تم لوگوں نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ حیات شہید اس بات کا بدلہ اب اپنے طریقے سے لے گی، حیات نے خفگی سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو ڈر گیا، ایان نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حاذق، ایان، یہ کیا طریقہ ہے؟ واصف نے گھورا۔ یہ اپنا سٹائل ہے نا یونیک، بالکل میری طرح، ایان نے چہکتے ہوئے کہا۔ ڈفر! حیات بس سوچ ہی سکی، بول کچھ نہیں کیونکہ اب واصف ہی نہیں دیکھتا۔ تم دونوں باز نہیں آؤ گے تو میں بہت برا پیش آؤں گا، اور ہانیہ تم بھی ان کے ساتھ مل گئی، سو بیڈ۔ واصف نے ہانیہ کو بھی گھسیٹا۔ دیٹس ناٹ فیئر برو، آپ ہمیشہ اس چھپکلی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایان نے معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ تمہاری شکل ہے کہ تمہیں ڈیفینڈ کیا جائے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حیات میڈم۔ اس سے پہلے کہ ایان کچھ کہتا اور لڑائی پھر شروع ہوتی، واصف نے تینوں کو دپٹا اور سب کو نیچے آ کر کھانا کھانے کا کہہ کر چلا گیا۔ آئی بڑی واسی بھائی کی چمچی، ایان بڑبڑاتا ہوا حاذق کے ساتھ لے کر نیچے چل دیا۔ بہت افسوس ہوا ہانی کہ تم نے بھی اپنی پارٹی بدل لی، آیت نے افسوس بھرے نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ جواباً وہ فوراً شہ رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، حیات، آیت، اللہ کا پکا وعدہ، مجھے بس ان دونوں نے کہا تھا کہ حیات کو سرپرائز دینا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی سرپرائز نکلے گا۔ حیات نے اسے گھورا اور پھر وہ تینوں نفیسہ افتخار کے بلانے پر نیچے چلی گئیں۔ سب خوشگوار ماحول میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حیات کی ایک طرف آیت تھی تو دوسری جانب واصف بیٹھا تھا۔ ایان اور حیات کی آنکھوں ہی آنکھوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ کھانا کم کھا رہے تھے مگر ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ حیات، ذرا وہ سالن پکڑانا، ایان نے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مروتاً اسے بھی سلاد کی پلیٹ اٹھا کر دینی پڑی۔ حیات، پانی پکڑانا، ایان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پھر سے کہا اور اس کا پارا ہائی ہوا۔ برداشت کا مادہ تو تھا ہی کہاں، نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، اٹھ کر پکڑ لو۔ سعدیہ بیگم نے فوراً حیات کو اس کے سخت لہجے پر ٹوکا۔ حیات، ایسے نہیں کہتے، بڑا ہے وہ آپ سے، بڑوں والی حرکتیں ہیں اس کی۔ وہ اتنی آہستہ بڑبڑائی پاس بیٹھے واصف کو بھی نہ سنائی دیا۔ حیات نے اسے گلاس میں پانی دینے کے بجائے اٹھ کر پورا جگ اس کے سامنے پٹک دیا۔ حیات ڈیئر کزن، وہ کوفتے پکڑانا، ایان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر کرسی سے ٹیک لگائے اور فرصت سے اسے گھورا جو سامنے بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر نفوس اس جنگ کو یکسر اگنور کیے ہوئے تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ لڑائی کے بغیر کھانا ہضم کہاں ہونا تھا ان کو۔ وہ کوفتے پکڑانے کے لیے اٹھی اور لوازمات سے بھرپور ٹیبل پر نگاہ دوڑائی تو کوفتے والا باؤل خالی نظر آیا۔ وہ پھر سے اسے گھورنے لگی۔ لاؤ حیات، میں لے آؤں، نفیسہ بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، حیات نے انہیں منع کر دیا۔ خالہ آپ بیٹھے، میں لے آتی ہوں، مسکرا کر بولتی ہوئی اٹھ گئی۔ آیت بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ یار آیت، تمہارا بندر بھائی زیادہ شوخہ ہو رہا ہے، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کب سے صبر کر رہی تھی، سب بیٹھے نہ ہوتے تو وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتی تھی
آیت کوفتہ کا باؤل بھرتی مسکرا دی۔ رک آیت، ابھی بتاتی ہوں میں سے، ڈیئر کزن کا بچہ۔ اس نے کوفتوں کا باؤل آیت کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر رکھا اور مرچوں کا ڈبہ ڈھونڈ کر اچھے سے مکس کر دیا۔ حیات، پاگل لڑکی، اتنی زیادہ مت ڈالو، کسی بڑے نے کھا لیا تو چھترول ہو جانی ہے۔ آیت نے اسے چمچ بھر بھر کر ڈالتے ہوئے دیکھا تو روکنا چاہا۔ تم اپنے بندر بھائی کی سائڈ مت لو، ورنہ میں تمہیں بھی یہاں کھلا دوں گی۔ حیات نے اسے خفگی سے گھورا اور باؤل اٹھا کر ڈائننگ ایریا میں چل دی۔ اب لے آئی ہو پیاری کزن تو ڈال بھی دو، اس کی جگہ پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ بولا۔ شور پیاری کزن۔ حیات دل و جان سے مسکرائی، چمچ بھر کر اس کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حیات، نوالا منہ میں گیا تھا، چیخ برآمد ہوئی تھی۔ او سویٹ کزن، کیا ہوا؟ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ وہ اب کیا کہتا، صبر کرنے کی باری اب اس کی تھی۔ بھر بھر کے پانی کے گلاس پینے لگا۔ کیا ہوا ایان بیٹا؟ سعدیہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ، شاید مرچی کھا لی تھی، اس نے حیات کے نظروں میں رکھتے ہوئے جواب دیا، جو فتانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ واصف پاس بیٹھا تھا، اس لیے سارا معجزہ سمجھ گیا تھا۔ ایان کو دیکھا اور نظروں میں کوئی اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ایان دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس جادوگرنی میں جو ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا لیتی تھی۔ واصف جو ایان پر جان چھڑکتا تھا، ہر مرتبہ حیات کے آنے سے وہ پارٹی بدل لیتا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ جادوگرنی کہیں کی، وہ بس سوچ ہی سکا۔